السلام علیکم، روشنی ٹی وی کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے میں سسر کو باپ کی حیثیت حاصل ہے اور سسر اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی مانند سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسے بدبخت سسر کا ہے جس نے اس پاکیزہ رشتے کا لحاظ کیے بنا بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے کس شہر میں پیش آیا اور کس طرح 60 سالہ بڈھے نے اپنی سگی بہو کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس بڈھے کے ساتھ کیا ہوا، اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہ واقعہ پاکستان کے شہر کراچی کا ہے، جہاں عادل نامی ایک شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کو اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ عادل کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اب اس کے باپ کے پاس عادل کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا۔ عادل بھی اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اپنی جوان بیوی کو اپنے باپ کی خدمت کے لیے چھوڑ رکھا تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اسے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتا تھا۔ عادل کی بیوی کا نام صنم تھا اور وہ ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عادل اور صنم یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے، ادھر ہی ان کی آپس میں جان پہچان ہو گئی اور پھر والدین کی مشاورت کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ عادل کو دبئی میں ایک اچھی جاب کی آفر آئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں ساتھ لے چلتا، لیکن میں اپنے باپ کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا، جس پر صنم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور عادل کے باپ کو اپنا باپ سمجھ کر اس کی خدمت کرنے لگی۔ صنم نے ہمیشہ اپنے سسر کو اپنے باپ کی مانند سمجھا اور ایک بیٹی کی طرح اس کی دل و جان سے خدمت کی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس 60 سالہ بوڑھے کی نیت کیا ہے۔ دراصل عادل کا باپ ایک شرابی تھا اور وہ اکثر شراب پی کر بہک جاتا تھا۔ صنم نے کافی دفعہ عادل کو بتایا کہ ابا جان کو منع کریں کیونکہ شراب پینے کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ عادل نے بھی اپنے باپ کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی عادت سے باز نہ آتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عادل کا باپ شراب پی کر بہک گیا اور صنم کو گالیاں دینے لگا۔ صنم نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کا نشہ اترے اور اسے ہوش آئے، لیکن وہ پوری رات نشے کی حالت میں اسے برا بھلا کہتا رہا اور وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہی۔ اگلے دن جب اس کے سسر کو ہوش آیا تو صنم نے اپنے سسر کو سمجھایا کہ ابا جی، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس گناہ سے توبہ کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ صنم کی یہ بات سن کر اس کے سسر کو غصہ آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ تم نے مجھے بوڑھا کیوں کہا؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں بوڑھا ہوں یا جوان۔ صنم اس کی یہ بات سن کر ڈر گئی اور اس نے عادل کو کال پر ساری بات بتا دی۔ عادل نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں 2-3 دن تک پاکستان آ جاتا ہوں، لیکن عادل کو کیا خبر تھی کہ اس کا باپ 2-3 دن تک کیا کرنے والا ہے۔ اگلی رات عادل کے باپ نے پھر شراب پی اور اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ نشے کی حالت میں صنم کے کمرے میں داخل ہوا اور کسی وحشی درندے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا اور خوب جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ صنم نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح اس سے جان چھڑا لے، لیکن وہ بدبخت اپنی ضد پر قائم تھا۔ اسی دوران صنم کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی اور اس نے وہ اپنے سسر کے سر میں دے ماری۔ وہ لگتے ہی بیڈ کے نیچے جا گرا اور اگلے چند ہی لمحوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد محلے میں شور برپا ہو گیا اور پولیس بھی آ گئی۔ ایک خاتون پولیس افیسر نے صنم کو ہاتھ کڑی لگائی اور اسے جیل لے گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد محلے داروں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور عادل کے آنے سے پہلے ہی جنازہ پڑھا دیا۔ عادل جب پاکستان پہنچا تو وہ سیدھا پولیس اسٹیشن گیا اور پولیس والوں کو ساری بات بتا دی کہ میری بیوی کا کوئی قصور نہیں، قصور میرے باپ کا تھا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے میرے باپ پر حملہ کیا، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیوی کو چھوڑ دیں۔ پولیس نے عادل کی بات سننے کے بعد صنم کو رہا کر دیا۔ صنم نے عادل کو بتایا کہ میں ابا کو مارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر میں نہ مارتی تو شاید وہ مجھے مار دیتے۔ اس کے بعد عادل اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، آپ اس طرح کے سسر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا صنم نے اپنے سسر کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے روشنی ٹی وی۔ خدا حافظ۔